نحمده ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا رسوله الحبيب الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم احبوا اهل بيتي لحبي صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد النبی الامی وعلی ولدہ السید الشیخ عبد القادر الجیلی۔ معزز و محترم سامعین کرام، گزشتہ جمعۃ المبارکہ کے خطاب میں بندہ عاجز نے دلائل کی روشنی میں یہ عرض کیا تھا کہ اہل بیت نبوی کون ہیں، اور آج کے جمعۃ المبارکہ کے خطاب میں گفتگو ہوگی فضائل اہل بیت کے بارے میں، جن میں سے زیادہ خصوصیت کے ساتھ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ اہل بیت کی فضیلت میں قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ جس کا میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، یہ ایک نہایت صریح اور سب سے زیادہ واضح آیت ہے جو اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں، ان کی فضیلت کے بارے میں بات کرتی ہے۔ اور یہ آیت کریمہ جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بس یہی چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک اور ستھرا بنا دے۔ تو آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کا ارادہ ان کو پاک کرنے کا ہے، اور یہ اس طرح کی فضیلت جو ہے یہ ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن کریم کی اس آیت کے اندر جو سورہ احزاب کے ساتھ تعلق رکھتی ہے موجود ہے۔ اس پاکیزگی سے مراد نفس کی پاکیزگی ہے باطنی طور پر، اور ظاہری طور پر گناہ سے حفاظت کی بات ہے۔ تو ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں جو سرکار کے اہل بیت ہوئے ہیں، چاہے وہ ازواج مطہرات ہوں یا وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد پاک ہو یا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کے مومن افراد، ان سب کو کامل طور پر یہ فضیلت جو ہے یہ حاصل ہے کہ اللہ پاک نے گویا ان کے باطن کی طہارت اور ان کے ظاہر کی طہارت، ان دونوں طہارتوں اور دونوں پاکیزگیوں کا ارادہ فرما لیا ہے، اور یہ ارادہ یا تو شرعی ارادہ ہے جس کا مفہوم ہے
چاہنا یا پسند کرنا، تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو تو یہی پسند ہے، اللہ تعالیٰ اسی بات پر خوش ہے کہ اہل بیت نبوی تم کو وہ ناپاکی سے دور رکھے اور تم کو پاک صاف اور ستھرا کر دے، یعنی تمہاری طہارت ظاہری اور باطنی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہے اس کے ساتھ۔ لیکن اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی گارنٹی جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے گی، یعنی یہ کہ یہ معاملہ جو ہے یہ جس طرح اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ تم سب نماز پڑھو، لیکن یہ ضرور نہیں کہ اللہ تعالیٰ کان سے پکڑ کر سب کو نماز پڑھوا دے۔ رضا میں اور ارادے میں، پسندیدگی میں اور ارادے میں فرق ہے۔ تو اس طور پر یہ ہے کہ اللہ پاک کے اس فرمان کا مفہوم یہ ہوگا کہ اہل بیت نبوی کو مخصوص اللہ پاک نے جو ماحول عطا فرمایا اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت کا، اور جو اہل بیت کو مخصوص فضائل عطا فرمائے ہیں اور جو مخصوص کمالات عطا فرمائے ہیں اور جو مخصوص ان اہل بیت کرام کے لیے مخصوص احکام جو ہے وہ رکھے ہیں جو دوسروں کے لیے نہیں ہیں، تو ان سب چیزوں کا مقصد جو ہے نا وہ یہ ہے، ان سب چیزوں سے جو مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان احکام پر عمل کر کے اور ان ساری باتوں کا خیال رکھ کے اپنے نفس کو پاکیزہ رکھیں اور اپنے کردار کو بھی پاکیزہ بنائیں۔ یعنی ذمہ داری خود اہل بیت کے اوپر آتی ہے طہارت کی، اور اللہ تعالیٰ کے ارادہ کرنے سے مراد اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اس بات پر کہ تم جو اہل بیت نبوی ہو، میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قرابت دار ہو۔ تو اس حوالے سے مولا تعالیٰ یہ فرماتا ہے گویا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم لوگ گناہ سے بچ کر رہو، تم لوگ اپنے باطن کو بھی پاک رکھو، اس میں اللہ تعالیٰ خوش ہے۔ ایک مفہوم اس کا یہ ہے جب ارادے سے مراد ارادہ شرعی ارادہ ہو، ایک ہوتا ہے ارادہ تکوینی ارادہ جو ہوتا ہے اس کے بارے میں قرآن کریم کے اندر آیا ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ تکوینی ارادے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو کہہ دیتا ہے کن، یعنی تو ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے، یعنی جو ارادہ کر لیا وہ ٹل نہیں سکتا، وہ ہو کے رہے گا۔ یہ تکوینی ارادہ ہے۔ اور پہلی صورت میں ارادہ بمعنی پسندیدگی، بمعنی خوشنودی یا بمعنی رضا، اور اس دوسرے مفہوم کے طور پر جو بات سمجھ میں آتی ہے اس کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ اہل بیت کرام کی طہارت ظاہری اور باطنی جو ہے اس کا ذمہ اللہ پاک نے اپنے کرم پر لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک جو ہے وہ خود اپنے امر کن کے ساتھ یہ اہل بیت کرام کی طہارت باطنی اور طہارت ظاہری جو ہے نا اس کا ارادہ جو ہے وہ فرما چکا ہے۔ تو جب ارادہ فرما لیا تو وہ ہو گیا، یعنی طہارت حاصل ہو گئی۔ تو اس دوسرے مفہوم کے طور پر نتیجہ یہ نکلے گا کہ اہل بیت نبوی کو یہ طہارت جو ہے باطن کی یعنی نفس کی طہارت اور روح کی پاکیزگی اور اس کے ساتھ ساتھ جسم کی پاکیزگی حرام کی آلودگی سے اور گناہوں کی آلودگی سے جسم اور جسمانی اعضاء کی بھی پاکیزگی، یہ ارادہ الہیہ کے اندر جو ارادہ تکوینیہ ہے یہ بات داخل ہو چکی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اہل بیت کرام کو یہ طہارت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حاصل ہو گئی ہے۔ لیکن یہ طہارت جو ہے یہ وہ عصمت نہیں، گناہوں سے حفاظت جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہم الصلاۃ سے یہ جس کے بارے میں وعدہ کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء علیہم الصلاۃ کو محفوظ رکھے گا،
ہر قسم کی چیز سے، وہ لیول جو ہے وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مرتبے کے لحاظ سے، یہ ان کے مرتبے کے لحاظ سے ہے جو نبوت کے مرتبے سے کم مرتبہ ہے۔ تو اس کو ہم حفاظت کہہ سکتے ہیں، جس طرح کہ یہ ہمارے علماء متصوفین اور متکلمین جو ہیں وہ بعض اوقات یہ کہا کرتے ہیں کہ انبیاء کرام جو ہیں وہ گناہ سے معصوم ہوتے ہیں اور اکابر اولیاء کرام گناہ سے محفوظ ہوتے ہیں۔ تو اب اس دوسری صورت کے اندر یہ فضیلت جو ہے یہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے جو اہل بیت کرام ہیں ان کو حاصل ہے، جو بعد میں آنے والے ہیں ان کو حاصل نہیں۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے کہ بعد کے اگر اہل بیت کو، بعد کے لوگوں کو بھی اگر شامل کیا جائے، سرکار کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان میں سے معاذ اللہ بہت سارے لوگ ہیں اس زمانے کے اندر جن کا شجرہ جو ہے وہ صحیح سادات کا شجرہ ہے، اور اس کے باوجود وہ بڑے بڑے نہایت ہی قابل نفرت گناہ جو ہے ان کا ارتکاب کرتے ہیں، اور وہ بدعقیدگی کے اندر بھی مبتلا اور گرفتار ہوتے ہیں، یعنی نہ ان کا باطن پاک ہے نہ ان کا ظاہر پاک ہے۔ ہاں جی، تو ایسی صورت میں یہ آیت کریمہ کا اگر دوسرا مفہوم ارادے سے مراد ارادہ تکوینیہ لیا جائے گا تو اہل بیت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے جو اہل بیت ہیں وہی ہوں گے، بعد والے حضرات جو ہیں ان کے لیے یہ چیز جو ہے یہ فضیلت ان کے لیے نہ ہوگی۔ لیکن اگر پہلا معنی لیا جائے کہ ارادے سے مراد رضا ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کی خوشنودگی اور اس کی پسندیدگی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے کہ اہل بیت سے ناپاکی کو دور کر دے اور ان کو پاک کر دے، تو اس صورت کے اندر یہ فضیلت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ تا قیامت تک کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان مبارک کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان سب کے لیے حاصل ہے۔ یعنی ان سب کے بارے میں اللہ کی خوشنودی تو یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مخصوص جو احکام ان کے لیے آئے ہیں اور جو ان کے لیے ارشادات آئے ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کر کے تو وہ اپنی طہارت کا خود سامان مہیا کریں، اپنی پاکیزگی کو خود جو ہے وہ وجود کے اندر لائیں۔ لیکن اگر کوئی وجود میں نہیں لاتا تو اس میں اللہ تعالیٰ کا تو کوئی قصور نہیں، اس میں جو ان چیزوں کو جو عمل میں نہیں لاتا، کہ جن چیزوں کو عمل میں لانے سے یہ طہارت حاصل ہوتی ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی قصور نہیں، بلکہ قصور ظلم اس بندے کا ہے کہ جس بندے کو اللہ پاک نے یہ موقع دیا تھا تو یہ کام کر تو میں تجھے پاک کر دوں گا، یہ کام کر تو تجھے پاک کر دوں گا، لیکن وہ یہ کام جو ہے ان کاموں کو وہ کرنا ہی نہیں چاہتا، کرتا ہی نہیں ہے، تو اس میں قصور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نہیں ہے، بلکہ اس میں قصور جو ہے وہ ان لوگوں کا ہوگا۔ تو یہ تفصیل ہو گئی اس آیت کریمہ کی جو اس کے اندر طہارت آئی ہے، اس طہارت کے مفہوم کی۔ اب اس کے علاوہ قرآن پاک کے اندر کئی آیات ہیں کہ جن آیات سے کسی نہ کسی طریقے سے، یا یہ کہ ان کے شان نزول سے، یا یہ کہ ان کی تفسیر سے اہل بیت کرام کی فضیلت جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے، لیکن صراحتاً جس طرح فضیلت اس آیت کریمہ کے اندر آئی ہے اس کے پائے کی کوئی دوسری آیت قرآن پاک میں اہل بیت کی فضیلت کی کوئی نہیں۔ ایک آیت کریمہ بڑی مشہور ہے جس کو ہم لوگ پڑھا کرتے ہیں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جس کا عام طور پر مفہوم یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اہل دنیا کو فرما دیں کہ میں جو تمہیں تبلیغ کرتا ہوں اور تمہاری رہنمائی اور تمہاری ہدایت کے لیے اپنے آپ کو خطرات میں مبتلا کر لیتا ہوں اور اس کے لیے محنت کرتا ہوں اور اس کے لیے کوشش اور دل سوزی کرتا ہوں، تو یہ اس کے لیے جفا کشی بھی کرتا ہوں، تو میں ان ساری چیزوں کا کوئی بدلہ، کوئی معاوضہ، کوئی ان چیزوں کی اجرت تم سے نہیں چاہتا، ہاں جی، الا المودۃ فی القربى، مگر مودت فی القربى۔ مودت کا معنی محبت اور فی القربى معنی قرابت میں۔ قربہ کا لفظ جو ہے یہ مصدر ہے قرب سے، قرب کا معنی ہوتا ہے نزدیکی، اور قربہ کا معنی بھی وہی نزدیکی، یعنی نزدیکی یعنی جو حق قرابت ہے، تو میں حق قرابت پر میں محبت کا تقاضا کرتا ہوں کہ تم میرے ساتھ محبت کرو، حق قرابت کے ساتھ، حق قرابت کے لحاظ سے۔
تو یہ حق قرابت کے اعتبار سے جو محبت ہے، اس کی آگے مفسرین کرام نے دو قسمیں لکھی ہیں، دو صورتیں اس کی بنائی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ فی القربا سے مراد یہ ہو کہ جن لوگوں کو قرابت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاصل ہے، تم ان لوگوں کے ساتھ محبت کرو، لہٰذا جب ان کے ساتھ محبت کرو گے تو جو میں تمہیں تبلیغ کرتا ہوں، تمہاری رہنمائی کرتا ہوں، تمہیں ہدایت دیتا ہوں، اس کے لیے شب و روز بے چین رہتا ہوں اور اس کے لیے تکلیفیں اٹھاتا ہوں، تو میں سمجھوں گا کہ اس کا حق ادا ہو گیا جب میرے قرابت داروں کے ساتھ تم محبت کرو۔ اس کا ایک مفہوم جو ہے وہ یہ ہے، اور دوسرا مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو خاندان ہے، آپ کا جو نسب ہے، اس کے بعض تفصیلات کے بارے میں یہ بات آئی ہے کہ حضور کے دادا، پردادا، پھر اور آگے، پھر اور آگے، پھر اور آگے، یہ جو حضرات ہیں، تو عرب کا کوئی قبیلہ ایسا نہیں، عرب کا کوئی قبیلہ، کوئی خاندان ایسا نہیں کہ جس کی کوئی نہ کوئی خاتون جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شجرہ نسب، آپ کے خاندان کے بزرگوں کے ساتھ بیاہی نہ گئی ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ یعنی قریش کی قرابت ہے اس اعتبار سے دوسرے لوگوں کے ساتھ کہ دوسرے قبائل کے لوگ بھی اس بات کو پسند کرتے تھے، یہ چاہتے تھے کہ قریش والے جو ہیں وہ ہم میں سے افضل ہیں، لہٰذا ان کو اپنی بیٹی کا رشتہ دو۔ تو اس طرح پورے عرب کے قبائل کے اندر جو ہے نا یہ جو قرابت داری ہوتی ہے رشتہ لینے اور دینے کے اعتبار سے، تو یہ قرابت داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے حاصل تھی۔ تو دوسرا مفہوم جو ہے بیان کیا گیا وہ یہ بیان کیا گیا کہ مودت فی القربہ سے مراد یہ ہے کہ وہ جو میرے آباء و اجداد کے نکاحوں میں اے مختلف قبائل عرب تمہاری خاتونیں جو ہیں وہ بیاہ کر کے لائی گئی ہیں، اور اس لحاظ سے تمہارا قرابت کا تعلق جو ہے وہ قریش کے ساتھ قائم ہو چکا ہے، تو میں اس قرابت کی بنا پر تم سے محبت چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ تم محبت کرو، کہ میں وہ ہوں کہ جس کا تعلق خاندان قریش سے بھی ہے، یعنی آبا باپوں کے لحاظ سے، اور جس کا تعلق پورے قبائل عرب کے ساتھ بھی ہے، یعنی ماؤں کے لحاظ سے جو میرے آباء و اجداد کے ساتھ بیاہی گئی ہیں۔ اس اعتبار سے میری قرابت داری بنتی ہے تم تمام اہل عرب سے۔ تو میں جو تمہیں تبلیغ کرتا ہوں اور تمہاری رہنمائی کرتا ہوں تو اس کا میں تم سے کوئی اجر نہیں طلب کرتا، کوئی اس کی مزدوری تم سے نہیں مانگتا، کوئی اس پر میں تم سے شاباش نہیں مانگتا، کوئی چیز نہیں تم سے طلب کرتا، صرف یہ طلب کرتا ہوں کہ جو تمہاری خاندانوں کی خواتین کی بنا پر میرے خاندان کے ساتھ جو ازدواجی تعلقات قائم ہوئے ہیں، اس وجہ سے جو مجھے تم سب کے ساتھ اور تم کو میرے ساتھ قرابت داری حاصل ہے، اس قرابت داری کی بنا پر میں تم سے محبت کا سلوک چاہتا ہوں، یعنی یہ کہ تم مجھ سے محبت کرو۔ تو پہلی صورت میں نتیجہ یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا دنیا کے لوگوں سے محبت کا تقاضا کر رہے ہیں اپنے قرابت داروں کے لیے کہ میرے قرابت داروں کے ساتھ محبت اختیار کرو، اور اس دوسری صورت میں مفہوم یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام قرابت داروں سے، جو تمام قبائل عرب ہیں، ان سے حق قرابت یعنی رشتہ داری کی، اس رشتہ داری کی بنا پر جس کا میں نے ذکر کیا، اس کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے لیے محبت کی طلب فرما رہے ہیں کہ مجھ سے محبت کرو۔ تو زیادہ واضح یہی آیات تھیں جن کا میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا اہل بیت کرام کی فضیلت کے سلسلے میں، اور یہ جو پہلا مفہوم میں نے اس کا الا المودۃ فی القربہ کا بیان کیا ہے، تو وہ جو ہے اس کی تشریح میں ایک حدیث پاک پیش کروں گا، اور اس کے بعد میں احادیث کی آپ کو سیر کراؤں گا اس سلسلے میں چند ایک تعداد میں جس حد تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا۔ تو یہ سب سے پہلے میرے پیش نظر جامع سنن ترمذی کی حدیث ہے جس کے راوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاندار
اہل بیت کرام کے افراد میں سے حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کے صاحبزادے، حضور کے وہ لگتے ہیں چچا زاد۔ وہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں تمہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرو، کیونکہ وہ تمہیں رزق دیتا ہے، وہ تمہیں اپنی نعمتیں عطا فرماتا ہے، اس کی نعمتوں سے تم لوگ فائدہ اٹھاتے ہو، اس لیے اس کا حق ہے کہ تم اس کے ساتھ محبت کرو۔ فرمایا وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور پھر اللہ تعالیٰ کی محبت کی بنا پر میرے ساتھ محبت کرو، کہ جو اللہ تمہارا منعم ہے، جو اللہ تعالیٰ تمہارا معطی ہے، جو اللہ تعالیٰ تمہیں انعام و اکرام سے نوازنے والا ہے، جو اللہ تعالیٰ اتنا عظیم رزق تم کو دینے والا ہے، جس اللہ نے جان دی، جس اللہ نے جہان دیا، اس اللہ تعالیٰ کی چونکہ میرے ساتھ محبت ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا میں رسول ہوں، لہذا اس اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے میرے ساتھ محبت رکھو، میرے ساتھ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے ساتھ محبت رکھو۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کرو۔ تو اس کا نتیجہ بالکل صاف ظاہر ہے کہ جو میں نے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کے پہلے معنی بیان کیے ہیں، ان معنوں کے اعتبار سے اس حدیث پاک سے جو مفہوم ہے وہ نکل رہا ہے، اور وہ یہ نکل رہا ہے کہ میرے اہل بیت کرام کے ساتھ محبت کرو میری محبت کی وجہ سے۔ میری محبت کی وجہ سے جو ہے اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ پہلے محبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری قائم ہوگی، اور جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت قائم ہو گئی تو سرکار کی محبت کی وجہ سے پھر سرکار کی آل کے ساتھ محبت بھی ہونی چاہیے، کیونکہ اگر سرکار کے ساتھ محبت ہے اور سرکار کی آل کے ساتھ محبت نہیں تو یہ محبت جو ہے یہ اس میں اس میں میل ہے، اس محبت کے اندر جو ہے وہ کچھ خرابی ہے، اس محبت کے اندر کچھ نقص ہے۔ تو صحیح محبت جو ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کو محبت حاصل ہے تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل جو ہے وہ آل سرکار کی طرف منسوب ہو رہی ہے، تو جب سرکار کے ساتھ محبت ہوگی تو سرکار کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہر چیز کے ساتھ محبت ہوگی، اور آل جو ہے وہ تو آل ہے، باقی چیزوں سے بھی زیادہ با کمال۔ اسی طرح احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسند کی حدیث میرے پیش نظر ہے، جس کے راوی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں ان کے شاگرد فرماتے ہیں حضرت ابو ذر کے کہ قال وهو آخذ بباب الکعبہ، راوی کہتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری کعبہ شریفہ کے دروازے کو پکڑ کر تو کھڑے تھے، تو دروازے کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے اس حالت کے اندر انہوں نے فرمایا سمعت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی، یقولو کہ آپ فرماتے تھے الا ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ خبردار یاد رکھنا کہ میرے اہل بیت کرام کی مثال تمہارے لیے ایسی ہے جیسے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی، نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثال ہے کہ جو اس میں سوار ہو گیا وہ طوفان سے نجات پا گیا، اور جو اس میں سوار ہونے سے رہ گیا وہ غرق ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا، وہ برباد ہو گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کرام کی محبت کے سفینے کے اوپر جب تک سوار نہ ہوا جائے اس وقت تک آدمی کی عاقبت جو ہے وہ درست نہیں ہو سکتی، آدمی کی آخرت کی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اس مقام پر عمدہ ہوگا کہ میں ایک دوسری حدیث پاک بھی عرض کروں اور ایک نقطہ عرض کر دوں۔ ایک حدیث پاک کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے آیا ہے، اور یہ حدیث جو ہے
یہ حدیث، یہ جو میں نے ابھی بیان کی، یہ بھی اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے، شیعہ حضرات کی کتابوں میں بھی موجود ہے، اور جو ابھی عرض کرنے لگا وہ بھی شیعہ اور سنی دونوں فریقین کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم، فرمایا کہ میرے اصحاب جو ہیں، میرے صحابہ کرام جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں، ستاروں کی مانند ہیں۔ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان صحابہ میں سے جس کی بھی پیروی تم نے اختیار کر لی تو تم راہ ہدایت پر مان لیے جاؤ گے، تم راہ ہدایت پر ہی ہوگے۔ اب اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفینہ نوح کی طرح قرار دیا، نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہ ستارے کی طرح قرار دیا۔ تو اس میں نقطہ یہ ہے کہ پرانے زمانے میں بھی اور آج کے زمانے میں بھی یہ بات ہے کہ رات کے وقت بحری سفر کرنے والے شخص کو دو چیزیں جو ہیں وہ اس سفر میں منزل تک پہنچنے کے لیے ضروری قرار دی گئی ہیں، ان میں سے ایک بھی نہ ہو تو ہلاکت اس کی یقین ہے۔ ان میں سے ایک چیز ہے کہ سفینہ ہو، یعنی اس کے پاس بحری بیڑا ہو جس کے اوپر وہ سوار ہوگا، جو کہ اس کو پانی سے بوجہ اس پر سوار ہونے کے وہ پانی سے وہ اس کو محفوظ رکھے گا، اس کو پانی سے بچائے گا، اور دوسرے نمبر پر اس کی نگاہ جو ہے وہ کتب ستارے پر ہو کہ آج کل کمپاس آ گئے ہیں یا اور چیزیں آ گئی ہیں جن کی وجہ سے ستارہ جو ہے اس کا نشان جو ہے وہ بالکل پیش نظر رہتا ہے، اور رات کے وقت سمندر میں سفر کرنے والے اس ستارے کے اندازے سے پھر وہ حساب رکھتے ہیں کہ ہماری منزل جو ہے اس ستارے کے انداز سے یہ کس رخ پر ہے یا کتنی ڈگری پر واقع ہے، ادھر ادھر ہے تو کتنی ڈگری پر ادھر ادھر واقع ہے، تو اس بات کا وہ اندازہ رکھتے ہیں، اور اس وجہ سے ان کے لیے ستارہ بھی ناگزیر ہے، اس لیے ان کے لیے کشتی بھی ناگزیر ہے۔ اگر کشتی پر سوار نہ ہوں گے، ویسے ہی سمندر کے اندر وہ چھلانگ لگا دیں گے تو بھی ہلاکت ان کی یقینی ہے، اور اگر کشتی پر سوار ہو جائیں گے، رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، تاریکی ہے، منزل کا تعین کرنے کے لیے ستارے کی رہنمائی ان کو حاصل نہیں ہوگی تو بھی ان کا بیڑا راستے میں ہی کہیں نہ کہیں پانی میں غرق ہو جائے گا، وہ بچ نہیں سکتا۔ تو نتیجہ اس کا یہ ہے کہ نہ صحابہ کرام کو چھوڑا جا سکتا ہے اور نہ اہل بیت کرام کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ جب ان دونوں کا دامن پکڑا جائے گا تو ہماری نجات جو ہے اس دنیا جو گمراہیوں کا اور گناہوں کا جو ایک سمندر ہے اور تاریکی ہے، اس لحاظ سے سورج کی روشنی تو موجود ہے لیکن باطنی لحاظ سے جو ہے وہ تاریکی ہے، تو ایسی صورت میں ہم دنیا کے اندر جو سفر کر رہے ہیں تو ہمارے ایک ہاتھ میں دامن صحابہ کرام کا ہو جو ستارے ہیں آسمان ہدایت کے، اور دوسرے ہمارے ہاتھ کے اندر دامن ہو حضرات اہل بیت کرام کا کہ جن کو مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی نوح علیہ السلام کے ساتھ دی ہے، ان دونوں کے ساتھ تعلق ہوگا تو انشاءاللہ تعالی اس دنیا کے طوفانوں سے، اس دنیا کے پانیوں سے، اس دنیا کے سمندروں سے ہم انشاءاللہ تعالی صحیح سلامت نجات حاصل کریں گے اور اللہ تعالی وحدہ لا شریک کی بارگاہ رضا میں پہنچ جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا نا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ تو اس سے بحمدہ تعالی اہل بیت کرام کی یہ فضیلت ثابت ہوئی کہ ان کی محبت اور ان کی عقیدت کا دامن جو ہے اس حدیث کی روشنی میں پتہ چلا جو ابھی میں نے مسند احمد کے حوالے سے پیش کی۔ اہل بیت کرام کا دامن اگر آدمی کے ہاتھ میں نہیں ہوگا، ان کے ساتھ عقیدت نہیں ہوگی تو اس کی کوئی نجات نہیں ہوگی، وہ دنیا کی بھول بھلائیوں کے اندر ہی اس کے ایمان کا اور اس کے اعمال کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اس کے بعد تیسری حدیث، اس کو امام محی سنہ بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر معالم التنزیل کے اندر
اور ان کی ایک بہت بڑی حدیث کی کتاب بھی ہے جو انہوں نے لکھی ہوئی ہے، جس کا نام ہے شرح السنہ، ان دونوں کے اندر موجود ہے۔ اس کے راوی حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے ہیں، پاک بیوی ہیں۔ فرماتی ہیں فی بیتی نزلت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، سرکار میرے گھر میں تھے جس دن یہ آیت کریمہ اتری، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جس کے بارے میں میں ابتدا میں گفتگو کرتا رہا ہوں۔ یہ سرکار اس وقت میرے گھر میں تھے جب سرکار پر یہ آیت اتری۔ فرماتی ہیں فارسل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الی فاطمہ وعلی والحسن الحسین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا، حضرت علی مرتضیٰ، حضرات حسنین کریمین، ان چار افراد کو پیغام بھیجا کہ آؤ۔ تو یہ چاروں حضرات جو ہیں ان کو بلوایا گیا اور یہ آ گئے۔ جس وقت آ گئے تو اپنے پاس بٹھا کر، یہ وہی مشہور حدیث ہے کہ دوسری روایات کے اندر وہ کمبل کا ذکر بھی آتا ہے کہ کمبل کے اندر ان کو لیا، یہاں یہ حدیث جو ہے یہ ذرا اختصار کے ساتھ بیان کی گئی ہے، کمبل کا یہاں تذکرہ نہیں، تو کوئی حرج نہیں۔ تو سب جانتے ہیں آپ اس روایت کو، کئی مرتبہ پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ ساتھ جمع کیا، اور جمع کر کے تو آپ نے فرمایا ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، یا اللہ پاک ان سے ناپاکی کو دور کر دے، پلیدی کو دور کر دے، اور ان کو خوب اچھی طرح ان کو پاک فرما دے، ان کی طہارت فرما دے۔ یہ حدیث جو ہے، یہ حدیث بفضلہ تعالی یہ بیان کرتی ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین جو ہیں، ان کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد بلوایا، اور بلوا کر تو یہ عرض کیا یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ کہہ کر تو ان کو مزید اہل بیت کرام کے اندر ایک شرف کے ساتھ مشرف ہونے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع عطا فرمایا، اور یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حدیث پاک کی روح سے ان حضرات کو اپنے اہل بیت کرام کے اندر شمار فرمایا۔ کن اہل بیت کرام کے اندر؟ وہ جن کی طہارت ظاہری اور باطنی کا اللہ پاک ارادہ فرماتا۔ چار حضرات، یہ پانچویں کون تھے جی؟ پانچویں کون تھے؟ ہاں، چار تو یہ تھے، پانچویں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو یہ پانچ کا جو مجموعہ ہے، ان کے لیے پنج تن پاک کا لفظ جو ہے یہ ہماری بولی میں عام طور پر بولا جاتا ہے، یہ لفظ اس حدیث پاک کی روشنی میں لیا گیا۔ ایک اور حدیث جس کو امام ابن ابی حاتم رازی نے اپنی تفسیر کے اندر سیدنا عبداللہ بن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، ان سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے فرمایا انہا نزلت فی نساء النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاصتاً، کہ یہ آیت کریمہ جو ہے یہ خصوصیت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پاک کے بارے میں، آپ کی مبارک بیویوں کے بارے میں اتری۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے۔ ان کے شاگرد حضرت اکرمہ ہوئے ہیں، ان کی روایت تفسیر طبری کے اندر موجود ہے، انہو کان ینادی فی السوق انہا نزلت فی نساء النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ومن شاء باہلتہ۔ حضرت اکرمان حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد رشید بھی ہیں، آزاد کردہ غلام بھی ہیں، بہت بڑے اکابر علماء مفسرین اور محدثین میں سے ہوئے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ جو ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت والی، یہ خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے اندر سرکار کی مبارک اور مقدس بیویوں کے بارے میں یہ اتری ہے۔ اور پھر وہ بازار کے اندر چلتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ جس کا جی چاہے میں اس کے ساتھ مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہوں، اس بات پر کہ آیت کریمہ سرکار کی ازواج پاک کے بارے میں اتری۔ اب حدیث جو ہے وہ کیا بتا رہی ہے، اور یہ دونوں بزرگ کیا بتا رہے ہیں؟
بظاہر تھوڑی سی تشویش ہوتی ہے آدمی کے ذہن کو کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو اختلاف ہو گیا۔ میں کہتا ہوں کوئی اختلاف نہیں، اختلاف نہیں، کہ آیت کریمہ کا سیاق و سباق دیکھو تو اوپر سے یا نساء نبی کے الفاظ کے ساتھ اے نبی کی بیویوں کہہ کہ اللہ پاک خطاب کر رہا ہے، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، اور پھر بیچ میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تمہیں اتنے احکام جو دوسرے لوگوں سے زائد دیے جا رہے ہیں، یہ کیوں دیے جا رہے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ تمہیں کسی مصیبت میں یا مشکل میں مبتلا کرے، بلکہ یہ احکام اس لیے جاری کیے جا رہے ہیں کہ اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ ان احکام پر عمل کے ذریعے سے تمہیں اللہ تعالیٰ پاک فرما دے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں پاک فرما دے اور خوب پاک اور صاف ستھرا بنا دے اور ناپاکیوں سے تم کو دور فرما دے۔ اس کے بعد پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو صیغہ جمع مؤنث کے ساتھ باقاعدہ خطاب ہے، تو اس آیت کا اول اور اس آیت کا آخر جو ہے وہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے بارے میں ہے۔ لہٰذا یہ ممکن کیسی ہے کہ ازواج نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے خارج ہوں؟ وہ تو یقیناً قرآن کے سیاق و سباق کی روشنی میں اس میں داخل ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ عام بول چال کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کہا جاتا ہے ازواج، بولو ازواج مطہرات، ازواج مطہرات، ازواج مطہرات، مطہرات کا یہ جو لفظ ہے وہ اسی آیت تطہیر سے لیا گیا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اسی سے وہ مطہرات کا لفظ لیا گیا کہ جن کو خوب، مطہرات کا معنی کیا ہے؟ وہ عورتیں جن عورتوں کو خوب پاک صاف اور ستھرا بنا دیا گیا، ہاں جی۔ اور اگر یہ اس آیت کریمہ کے مفہوم کے اندر شامل نہیں ہے تو پھر ازواج مطہرہ کو ازواج مطہرات کہنا چھوڑ دیا جائے، یہ بھی ایک نقطہ ہے جس کو آپ کو محفوظ کرنا چاہیے اور اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو قرآن کے سیاق و سباق کی روشنی بتاتی ہے کہ ازواج مطہرات مراد ہے، لیکن قرآن کا یہ تقاضا نہیں کہ بس یہ اس تطہیر کے دروازے کے اندر داخل ہو گئی ازواج مطہرات اور ان کے داخلے کے بعد اب دروازہ بند ہو گیا۔ قرآن اس چیز کا تقاضا نہیں کرتا، بلکہ گنجائش ہے کوئی اور بھی اس میں داخل ہو سکتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے بتا دیا کہ فاطمہ، علی، حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جو ہیں یہ بھی اہل بیت ہیں، یہ حضور نے اس دروازے کے اندر ان کو بھی داخل کر دیا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اس طرح اور بھی حدیثیں ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی آل اولاد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا اور ان کی اولاد کو اکٹھا کیا، فرمایا چچا لے آؤ ان سب کو اکٹھا کر کے میرے کمبل میں۔ تو جب لے آئے تو وہاں پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ہاتھ اٹھا کر عرض کیا، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ناپاکی کو دور کر دے اور ان کو خوب پاک صاف ستھرا کر دے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی اہل بیت ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ سارے اس دروازے کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور اس احاطے کے اندر تطہیر کی آیت کے حکم کے اندر وہ سارے داخل ہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن کی آیات سیاق و سباق جو ہے ان کی روشنی میں ازواج مطہرات اس آیت کے حکم میں داخل ہیں، اور احادیث مقدسہ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی اہل بیت کرام بھی اس آیت کریمہ کے اندر داخل ہیں۔ تو اب سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ درست ہو گیا۔ ہاں البتہ اگر کوئی کہے کہ صرف ازواج مطہرات مراد ہیں، یہ مقدسین مراد نہیں ہے، تو وہ زیادتی کر رہا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ صرف یہ باقی کے حضرات مراد ہیں اس آیت کے اندر، حضور کے ازواج مطہرات نہیں، تو وہ بھی زیادتی کر رہا ہے۔ یہ دونوں نظریے زیادتی کے اوپر اور ناانصافی کے اوپر مبنی ہیں، اور حق اور سچ بات یہ ہے کہ ازواج مطہرات جو ہیں وہ قرآن کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں باقی اہل بیت، یہ سارے کے سارے اس اہل بیت کے لفظ کے اندر داخل ہیں جو اہل بیت کا لفظ اس آیت کے اندر آیا ہے کہ جن کی تطہیر اللہ پاک نے فرمانے کا ارادہ فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حدیث جس کو میں عرض کرنے لگا ہوں، یہ جامع ترمذی کے اندر موجود ہے۔ حضرت زید بن ارقم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی ہیں، وہ اس کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ایک لمبی روایت کے اندر جس کے
راوی اور صحابہ کرام ہیں، یہ آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ آخری دنوں کا، ظاہری زندگی کے آخری دنوں کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا گویا کہ اخیر خطبہ جو ہے اپنی امت کو جو ارشاد فرمایا، اور اس میں خوب نصیحتیں فرمائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وصیتیں فرمائیں۔ تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی تارکن فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی احدہما اعظم من الآخر، میں تم سے رخصت ہو رہا ہوں اور تم سے علیحدہ ہوتے وقت، تمہارے پاس سے جاتے وقت میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ ایسی ہیں کہ اگر تم ان کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھو گے تو میرے بعد تم گمراہ نہ ہو سکو گے۔ اور یہ دو چیزیں جو ہیں، ان دو چیزوں میں سے ایک جو ہے اس کا مرتبہ بڑا ہے دوسری سے۔ پھر فرمایا کہ کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الی الارض، ایک تو اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید جو کہ اللہ تعالیٰ کی گویا رسی ہے جو آسمانوں سے زمین کے اوپر تک لٹکائی گئی ہے، کہ جو شخص اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے گا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہدایت یافتہ اور نجات پانے والا جو ہے وہ تصور کیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ وَعِطْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، فرمایا میری عطرت، میرے اہل بیت، کون اہل بیت؟ سارے اہل بیت جو ہیں یہ بھی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ، اور یہ میری عطرت اور میرے اہل بیت اس قرآن پاک سے جدا نہ ہوں گے، قرآن ان سے جدا نہ ہوگا، یہاں تک کہ جب حوض کوثر پر میدان قیامت کے اندر میرے پاس یہ میرے اہل بیت کرام آئیں گے تو ساتھ کتاب اللہ بھی ہوگی، کتاب اللہ آئے گی تو ساتھ اہل بیت کرام بھی ہوں گے۔ فَانظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونِي فِيهِمَا، اب تم اچھی طرح سوچ سمجھ لو کہ میرے بعد تم ان دونوں چیزوں کے ساتھ کیا سلوک کرو گے۔ یہ دو چیزیں تمہارے حسن سلوک کے لیے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور تم کو نصیحت کر کے جا رہا ہوں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو فرمایا ان دونوں میں سے ایک بڑی ہے دوسری سے، اور بڑی کون ہے؟ قرآن کریم، کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا اصل کلام ہے بمعنی اللہ تعالیٰ کی صفت کے، تو وہ جو ہے وہ کلام ہونے کے اعتبار سے تو قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق سے افضل ہے، یہاں تک کہ سارے انبیاء سے بھی افضل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں مخلوق ہیں اور وہ کلام اللہ کی صفت ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفت ساری مخلوقات سے افضل ہے۔ لیکن ایک یہ ہمارے جو الماریوں کے اندر رکھا ہوتا ہے قرآن پاک یہ ہے، تو یہ الماریوں کے اندر رکھا ہوا یہ دراصل وہ صحیفہ ہے یا اس کے اندر لکھے ہوئے وہ نقوش ہیں کہ وہ جو نقوش جو ہے وہ اس اللہ تعالیٰ کی صفت کے اوپر دلالت کرتے ہیں، اس کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ایک یہ ہے، تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات افضل ہے کیونکہ یہ مخلوق ہے۔ ہم خود مختلف پرنٹنگ پریسوں میں اور مختلف جو کتابت کے سینٹر ہیں ان کے اندر اس کو خود بناتے ہیں، ہمارے ہاتھوں کی بنی ہوئی چیز ہے یہ، تو یہ غیر مخلوق یا اللہ تعالیٰ کی صفت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو قرآن کریم کسی کے ساتھ مقابلہ کسی کا نہیں ہو سکتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن کریم اور اپنے اہل بیت کرام جو ہیں ان کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھنے کا حکم دیا ہے، اور معنی اس کا یہ ہے، قرآن پر مضبوطی کے ساتھ تعلق رکھنے کا معنی یہ ہے کہ نمبر ایک مضبوط ایمان رکھو اس پر، اور نمبر دو یہ کہ جو کچھ اس میں ہدایات آئی ہیں ان ہدایات پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ یہ دو باتیں جو ہیں یہ قرآن پاک کو مضبوط پکڑنے سے مراد ہے، اور اہل بیت کرام کو مضبوط پکڑنے سے مراد کیا ہے کہ ان کی محبت کے ساتھ تمہارا دل جو ہے وہ سرشار رہنا چاہیے، ان کے ساتھ بغض تمہارے دل کے قریب نہیں آنا چاہیے۔ بس یہ دو چیزیں جو ہیں ان کی گارنٹی تم دے دو، گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو چیزوں کی گارنٹی تم دے دو اور تمہاری نجات کی گارنٹی جو ہے وہ میں دے دوں گا۔ انہی الفاظ کے اوپر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعۃ المبارکہ میں مزید اسی کے بارے میں کچھ بیان کروں گا۔